نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا برادران عزیز، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں شعبان کی 15ویں رات اس کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ ایک آدھ دن پہلے اس موضوع پر گفتگو کر دی جائے تاکہ اس سے پہلے ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ایک بڑی فضیلت اور برکت والی رات جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور اسے لیلۃ مبارکۃ کہا کہ یہ مبارک رات، اور جسے ہمارے مفسرین نے روایات کی بنیاد پر لیلۃ برات بھی کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معذرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی برکت والی رات، بڑی فضیلت والی رات جو ابھی بالکل اللہ کے فضل اور توفیق سے امید رکھتے ہیں کہ ہم سب کو نصیب ہو۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جو شب برات ہے جسے قرآن مجید نے لیلۃ مبارکۃ کہا، تو شب برات تو بالکل پن پوائنٹ کر کے بتا دیا گیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور شب قدر کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کا یہی ہے کہ وہ 27ویں ہے کہ طاق راتیں ہیں۔ اس پر بھی علماء نے بڑی دلچسپ بات لکھی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا۔ یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی اس کا ایک حصہ آخری یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ہر امر حکیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ہماری اگلی سال بھر کی جو کیفیات ہے، جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارا رزق ہے، جو ہماری موت ہے، جو بیماری ہے، جو تنگی تکلیف ہے، سب کا فیصلہ اس رات میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو رات فیصلے کے لیے ہے تو اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، بندہ کہیں غفلت میں رہ جائے۔ اس لیے یہ تو متعین کر کے بتا دیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، کہ جس کے بارے میں حضور سید عالم سب، ویسے تو سارے شعبان کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اکثر ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ویسے اس لحاظ سے بھی اس مہینے کی فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر جو 15 شعبان ہے اس کی رات اور اس کا جو دن، اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو اس کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اور وجہ اس کی کیا بیان فرمائی؟ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث نمبر 1388، حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے کہ یہاں سے وہاں پر اور وہاں سے یہاں پر، اللہ رب العزت تو اس طرح کی کسی موومنٹ سے پاک ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ خصوصی طور پر توجہ فرماتا ہے، اس کی رحمت خاص طور پر آسمان دنیا سے انسانوں کی طرف، دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور فیقول، اور اللہ رب العزت پھر لوگوں کو پکار کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الا من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کو معاف کروں۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو اس کی چاہت اور تمنا کے مطابق اس کو رزق عطا فرماؤں۔ اور الا مبتلا، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی کسی مصیبت اور بیماری کے اندر مبتلا کہ جو اس بیماری سے نجات کا طلبگار ہو کہ میں اس کو اس سے نجات عطا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا قضا الا قضا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ساری رات اپنے بندوں کو یہ اعلان فرماتا رہتا ہے کہ بھئی ہے کوئی طلبگار، ہے کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے، رزق کا، برکت کا، زندگی کے اندر برکت کا، اولاد کے اندر برکت کا، بیماری سے نجات کا کوئی سوال کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ اللہ رب العزت کی رحمت لوگوں کو پکارتی رہتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو یہ رات ان معنوں میں ایسی نہیں ہے کہ جو انسان غفلت کے اندر گزار دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنا جو عمل تھا اس خاص اس رات کے اندر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ظاہر ہے کہ ویسی تہجد پڑھنا آپ پر فرض تھا اور رات کی عبادت کو آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر، اس روٹین سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر بسر کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کثرت سے عبادت کرتے اور دن کا روزہ رکھتے اور فرماتے، یہ جامع البیان کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہو تو میں یا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے رکوع اور سجدے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، یا میں حالت روزہ کے اندر، یا روزے کی کیفیت ہو یا خدا اللہ رب کریم کے حضور سربا سجود ہو کر میں جب اللہ کے حضور میرا نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میری کیفیت نہ۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رات جو ہے، اور اسی طرح بعض دیگر مواقع جس کا اکثر آپ علماء سے اس امت کو خاص طور پر نوازا گیا ہے، جس طرح ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے اعزازات، ابھی پچھلے دنوں میں
ہم نے معراج کے حوالے سے بات کی، رمضان آگے آ رہا ہے، پورے رمضان کی بات، پھر شب قدر کی بات، پھر جمعے کا پورا دن اور جمعے کی رات اور دیگر مواقع۔ یہ اللہ رب العزت نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اور اس طرح نوازا کہ ساری نعمتوں کو، اعزازات کو، عزتوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نوازا کہ نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ اب کوئی ایسا شرف نہیں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ نہیں کہ وہ شرف حاصل ہے، بلکہ وہ شرف اس طرح حاصل ہے کہ اس سے آگے کوئی اور درجہ ہی باقی نہیں بچا۔ مطلب اگر دین کا شرف ہے تو اس دین کی تکمیل کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر وہ شرف معجزات کا ہے، معراج کا ہے، کتاب کے عطا کیے جانے کا ہے، تو کسی بھی حوالے سے وہ شرف اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا کہ اس کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ بالکل آپ یہ سمجھیے کہ اسی پیٹرن پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کو بھی وہ عزتیں، وہ وقار اور ساری امتوں کے درمیان وہ فضیلت عطا فرمائی کہ گویا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا تمام ہوئی ساری نعمتیں، اسی طرح اس امت پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی تکمیل کر۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ایسے ایام، ایسے دن اور ایسے مواقع اس امت کو عطا فرمائے کہ ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر خاص طور پر وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اور اس طرح رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو۔ ان مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ اتوار کی رات بنے گی اور سوموار کا روزہ بنے گا، کہ ایک موقع یہ بھی ہے کہ جس کے اندر انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن محمد بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی زندگیوں کا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک، اور اس رات کی بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اگلے شعبان تک اس رات سے پہلے کس کا وقت آنے والا ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ کا حصہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ہر امر حکیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے کسی بھی انسان کی اگلی زندگی اور اگلے جو مواقع اس کے لیے موجود ہیں، تو اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اگر فیصلہ ایسے ماحول کے اندر ہو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود، اور اگر ایسے ماحول کے اندر وہ فیصلہ ہو رہا ہو کہ میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا، تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے نصیبوں والے ہوں گے کہ جب ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہو تو ہم اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکائے ہوئے ہوں، ہم اللہ کی رضا کے لیے روزے کے ساتھ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس رات کی عبادت کو اور اس کے دن کو روزے کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ غنیت الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایسی رات ہے کہ اور ایسا دن ہے 15 شعبان کی رات اور اس کا دن کہ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو لوگ نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے، کہ بہت سارے کفن دھل چکے ہوتے ہیں اور بندہ زندگی کے مستقبل کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سے گھر جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اور ان کو آدمی فائنل ٹچ دے رہا ہوتا ہے کہ جلدی اس کے اندر میں نے رہائش اختیار کرنی ہے، لیکن نہیں جانتا کہ اس کا ٹھکانہ تو قبرستان کے اندر طے ہو گیا ہے، اب یہاں کوئی اور ہی رہے گا، اس کو رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی قبریں کھد چکی ہوتی ہیں،
مگر وہ زندگی کی نعمتوں سے ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی انہوں نے اس موضوع پر یہ گفتگو کر کے ہمارے دلوں کو ہلانے کی کوشش کی کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو غفلت کے اندر نہ ڈالیں، اس لیے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ہر امر حکیم کا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اتنی فضیلت اور عظمت والی رات، کہ جس کی فضیلت اور عظمت میں نے عرض کیا کہ یہ آپ ایک حدیث اور سماعت فرمائیں، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس طرح کی اس کی شان کے لائق۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، اور بنو کلب جو عرب کے اندر بھیڑ بکریاں رکھنے میں بڑا معروف قبیلہ تھا، کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اتنی فضیلت والی رات، اتنی عظمت والی رات، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، کہ جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، بڑی عظمت والی ہے، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پختہ توبہ کے بغیر اور وہ معاملات کہ جن کی تلافی انسان کے بس میں ہو، ان کی تلافی کیے بغیر اور اس کا عزم کیے بغیر ان کی بخشش نہیں ہے۔ یعنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، لیکن پھر اتنا واضح اعلان فرمانے کے باوجود میں وہ ساری حدیثوں کا خلاصہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر بھی، یعنی اس سے آپ اسلام کی جو زندگی، ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی جو سماجی جہت ہے، اس کا جو سوشل اسپیکٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اصل میں دین ہمارا ہے کیا۔ ان ساری فضیلتوں کے باوجود حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی پختہ توبہ کے عزم کے بغیر اور جن امور کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی تلافی کا عزم اور ارادہ کیے بغیر ان کی بخشش نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو فرمایا کہ وہ شخص جو شرک کے اندر مبتلا ہے۔ میں اکثر اس کی تعریف یہ کیا کرتا ہوں، بھائی جو اہل عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، مت بھولیے کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اہل عرب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا خالق کون ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے، تمہیں زندگی اور موت کون دیتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ تو اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہی زمین و آسمان کا خالق۔ ایسے احمق مت سمجھیے ان کو۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ان کی اصل جو شامت آئی تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، عبادت کے اندر، افعال کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہرانے کی وجہ سے ان کے لیے وہ ساری لعنتیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ اعلان فرمایا کہ ہر گناہ معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو سزا دوں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہے اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، الا یہ کہ ہر قسم کی شرکیہ تصورات سے اپنے آپ کو پاک کر لے اور اپنا خالق مالک
رازق حقیقی طور پر اپنے رب کو تسلیم کرے، اور وہ شخص اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو قتل ناحق کا مرتکب ہو۔ حضرت اسامہ بن زید دیکھیں کتنا ان کا مقام اور مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آخری لشکر روانہ فرمایا اس کا ان کو قائد بنایا، سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ وہ اسامہ ہیں جن کے والد زید، ان کا تذکرہ زید بن حارثہ کا واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے بائی نیم، یہ ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے۔ یہ اتنا ان کا اکرام اور اتنی ان کا مقام ہے، لیکن ایک غزوہ میں خود بیان کرتے ہیں، غزوہ میں ہم جنگ کر رہے تھے اور ایک جنگ جب پورے عروج پر پہنچی اور ہم ان کو اور وہ ہمیں قتل کر رہے تھے، ایک دشمن، ایک ایسا دشمن کہ جس نے ہمارے کتنے مجاہدین کو شہید کر دیا، اللہ نے مجھے اس پر غلبہ عطا کر دیا۔ تو جب میں نے ایسے تلوار اٹھائی کہ میں اس کا سر کاٹ دوں، میں اور میرے ساتھ ایک انصاری تھا، ہم دو لوگوں نے اس کو قابو کیا، تو اس نے فوری طور پر کلمہ شہادت پڑھ لیا، توحید اور رسالت کا اقرار کر لیا۔ وہ انصاری پیچھے ہٹ گیا، کہتے ہیں لیکن مجھے تو اتنا غصہ تھا کہ اس کی وجہ سے اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہمارے، اور یہ اب تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کی گردن اڑا دی، لیکن وہ انصاری جو دیکھ رہے تھے دوسرے صحابی، وہ واپس جب لشکر واپس گیا تو انہوں نے، حضور کی عادت تھی کہ آپ ساری رویداد سنا کرتے تھے، تو جب رویداد سنی اور یہ واقعہ بھی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غضبناک ہو گئے۔ فرمایا کہ اچھا وہ کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود بھی اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ بلایا گیا پھر ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے اسامہ کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے بالکل اسی طرح ہوا، لیکن یہ تو وہ شخص تھا کہ جس نے ہمارے کتنے مجاہدین کو شہید کیا اور یہ ہمیں بھی قتل کرتا، لیکن اللہ نے ہمیں اس پر غلبہ عطا فرمایا، اور جب اپنی شارہ کے قریب اس نے میری تلوار کو دیکھا تو اس وقت اس نے موت کے خوف کے ساتھ کلمہ پڑھا، میں نے تو اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ یہ بات کی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ہماری سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا، اور میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج ہی مسلمان پیدا ہوا ہوتا، اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا۔ کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں نا، تو میں آج ہی مسلمان ہوتا، کہ مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نالاں ہیں، ناراض ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو ناحق قتل کرنے والا، اب یہ ناحق قتل تو غلط فہمی کہہ لیجیے زیادہ سے زیادہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، وہ چاہے لیلہ برات کے اندر بھی، شب برات کے اندر بھی اللہ کے حضور استغاثہ کرے گا، تو سوائے اس کے کہ وہ اس طرح توبہ کرے کہ جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، تو پھر شاید اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے۔ لیکن جو شخص اس طرح کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو اس کو پھر اپنی توبہ بھی اس درجے کی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو کسی مسلمان کا قتل کرنا، اور جو کلمہ پڑھنے والا ہو، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کی جھانکنے کی کوشش کریں کہ یہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے۔ جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ میں اور آپ کسی کے ایمان کا فیصلہ نہیں کریں گے، کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا یہ میری اور آپ کی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو لوگوں کی اسی دنیا کے اندر جنتوں اور جہنموں کا فیصلہ کر دیں۔ تو یہ حضور نے فرمایا تیسرا شخص وہ کہ جو بدکاری کے اوپر اصرار کرنے والا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو نہیں، مسلسل ساری زندگی اسی طرح گزار رہا ہے۔ اور بدترین شخص وہ ہے کہ جو بڑھاپے کے اندر بھی
اسی جرم کے اندر مبتلا ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تین لوگوں کے بارے میں تو قرآن مجید نے بھی اعلان فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، سورۃ الفرقان آیت نمبر 68، اور نہ ہی وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات جو شب برات ہے، اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود اللہ کی رحمت کے حدیث کے مطابق حضور سید عالم صلی اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث ذرا سنیے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس رات آپ کثرت سے دعا کیجئے، نماز پڑھیے اور روزہ رکھیے اس کے بعد آنے والے دن کے اندر۔ فرمایا کہ اے جبریل، کوئی خاص وجہ اس رات کی؟ فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اس طرح کا جب عدد آتا ہے نا، تو اس کا مطلب کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ 300 دروازے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو ایک ہی دروازہ کھلا ہو تو کافی ہے۔ اصل میں جب یہ اس طرح کا عدد آتا ہے تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا، اس کے فضل اور کرم کا ایک سیلاب ہے جو ہر طرف بہہ رہا ہے، اب کوئی بدبخت ہے جو اس سے محروم ہو گیا۔ تو اتنی فضیلت والی رات کے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کے 300 پھاٹک کھل جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں شرک کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا اور بدکاری پر اصرار کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ ایسی توبہ کرے کہ رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی بھی بخشش ہونے والی نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ یہ بظاہر تو کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح گویا کہ لکڑی جو ہے، لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے، پکا جنتی ہے، تو کوئی اس کو اپنا مہمان بنا لے، مسافر ہے، آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آ گیا، تو کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی اس شخص کو کہا کہ جی آج آپ میرے مہمان ہیں۔ کہتے ہیں میں 3 دن تک اس کی خوب سیوا اور خدمت کی، لیکن میں نے دیکھا کہ معمول کی عبادت کرتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، فرض نمازیں پڑھنا، باقی معمولات جو بھی کسی بھی شخص کے عام ہوتے ہیں، تو وہی معمولات ہیں اس کے۔ تو بالآخر 3 دن کی خدمت کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل آپ کرتے ہیں کہ جو دوسروں سے زیادہ منفرد ہو، اور کوئی خاص عمل آپ کرتے ہو؟ ذہن میں یہ تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو پتہ تو چلے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے جنتی ہونے کا اعلان جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے یہ بات پوچھی تو سوچنے لگا، اور پھر کہنے لگا کہ اس کے سوا تو مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں اپنی رات، جب میری رات کا آغاز ہوتا ہے اور جب اس کی صبح ہوتی ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی مومن کے لیے میرے دل کے اندر کوئی بغض اور کینہ ہو۔ یہ ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس مصیبت کے اندر ہم نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ یعنی جو پازیٹیو اپروچ ہے، ایک تو اس کے جو نفسیاتی فائدے ہیں، ایک اس کے جو فزیکلی فائدے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ
جو ماہرین نفسیات ہیں نا، ان سے ذرا پوچھیے کہ اگر آدمی کی سوچ مثبت ہو اور پازیٹو سوچنے والا شخص ہو تو اس کی اپنی صحت پر، اس کی نفسیات پر اس کے کتنے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روحانی طور پر دیکھیے کہ ایک ایسا عمل جس کے کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا میں خواہ مخواہ اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہوں، کینہ رکھتا ہوں، حسد پالتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس بغض، کینے اور حسد کے باوجود اس کا کوئی نقصان میں نہیں کر سکتا. اگر اس کا کوئی نقصان ہوگا تو وہ اس کی تقدیر اور اللہ رب العزت کے طے کردہ ہوئے معاملات کے مطابق ہوگا کہ اس کا اگر نقصان ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر میں کسی کے بارے میں اچھا سوچوں گا تو کسی کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے. اگر اللہ کو منظور ہوگا تو اس کا بھلا ہوگا. اچھا، تو پھر بات یہ ہے کہ جب میرے برا چاہنے سے کسی کا نقصان یا برا ہونا ہی نہیں ہے اور کسی کے اچھا چاہنے سے کسی کا اچھا نہیں ہونا لیکن مجھے اس کا فائدہ ہونا ہے، تو پھر میں اپنی سوچ کو کیوں نہ تبدیل کروں؟ یہ بظاہر چھوٹا سا ایک جرم لگتا ہے، یہ حسد، بغض اور کینہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس شخص سے یہ بات سنی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بظاہر جس نیکی کو ہم معمولی سمجھتے ہیں تو اس نیکی کی وجہ سے یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. تو میرے بھائیوں، کسی نیکی کو ہم حقیر نہ جانیں. اگر ہمارے دل میں کسی لیے کی بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے تو اس کو جھٹک دیجئے، اس لیے کہ اگر ہم اس سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغاثہ کریں گے تو اس رات میں بھی اسی کی بخشش ہونے والی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ اس کی تلافی کے لیے تیار ہو جائے، معافی کا طلبگار ہو، سچی توبہ کرے، اور جس حد تک اس کے لیے ممکن ہو وہ شخص کہ جو اپنے والدین کا نافرمان زندہ ہے تو تلافی کرے، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ایسی استغفار کرے، ایسا صدقہ اور خیرات کرے، اور ان کے لیے مسلسل اللہ کے حضور دعائیں بھی کرے، اپنی بھی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، اپنی سستیوں کی اللہ کے حضور معذرت پیش کرے. تو جو وہ شخص اس رات میں بھی محروم ہے جو والدین کا نافرمان. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے. اس پر اکثر ہی میں گفتگو کرتا رہتا ہوں اس لیے کہ یہ عام ہمارا سماجی مسئلہ ہے. رشتے میں نے اور آپ نے نہیں بنائے، میں نے نہیں طے کیا، نہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے ہم چنیں کہ ہمارا رشتہ دار کون کون ہونا چاہیے، ہمارا باپ کون ہو، ماں کون ہو، ہمارے بہن بھائی کون ہوں. یہ میرے اور آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ رشتہ اللہ رب العزت نے طے کیا ہے، یہ رب کریم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے والدین کون ہوں گے، ہمارے بہن بھائی کون ہوں گے. اس لیے اس رشتے کا پاس رکھنا اور اس کو ہمیشہ جوڑے رکھنا یہ لازم ہے. اس رات وہ شخص، ہماری سب سے بڑی دشمنی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ انہی کے ساتھ جو ہمارے رشتہ دار ہیں. تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ شخص جنت میں جانے والا نہیں ہے. معافی مانگے، یک طرفہ ٹریفک چلائیں، کوئی آپ سے نہیں نا، آپ کا رشتہ دار بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، نہیں آپ سے محبت کرتا، نہیں آپ کے بارے میں دل میں آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا تو نہ رکھے، آپ اس کے لیے خیر خواہی کرتے رہے. یہ لازم ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو نیکی کے بدلے نیکی کرے. بھئی یہ تو کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں، بدلے میں آپ بھی میرے ساتھ حسن سلوک کریں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں نیکی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی تو کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ قطع رحمی بھی کرے تو تب بھی وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ میں اور آپ سارے ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت آئے، ہماری زندگی کے اندر برکت آئے، ہمارے معاملات کے اندر برکت آئے۔ تو بڑا سیدھا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو شخص ایسا چاہتا ہے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی بھی بخشش اس رات میں ہونے والی نہیں ہے کہ جو عادی شرابی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عادی ہو، زندگی میں کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، رجوع ہو گیا، لیکن زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ وہ جب تک، حضور نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بدکاری جیسے جرم کا ارتکاب کرے تو ایمان نکل کر جو بھی اس کی ایک کیفیت ہو سکتی ہے، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی انداز میں سمجھایا نا کہ جب کوئی آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی کو قتل کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان اس کے جسم سے نکل کر اس طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب تک وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ایمان سے خالی ہے۔ اب اگر اس نے توبہ کی تو ایمان اس کے اندر واپس آ گیا، اور اگر وہ اسی طرح رہا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں بغیر ایمان کی اس دنیا سے نہ رک سکے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کے اندر، یعنی میں نے ساری حدیثوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ رات جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اپنی ساری فضیلتوں اور برکتوں کے باوجود ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا استحضار کریں، اپنی غلطیوں کو شعوری طور پر یاد کر کے اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اس کی رات عبادت کے اندر اور دن روزے کی حالت میں گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری تقدیر اور قسمت کا جب آخری فیصلہ لکھا جا رہا ہو، فیہا یفرق کل امر حکیم، تو میں اس وقت اللہ کے حضور سربا سجود ہوں اور میں نے اس دن کا روزہ رکھا ہوا ہو۔ یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔